الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفر الله بأنعمهم فأذاقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن پاک کی آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی، اللہ رب العالمین ہماری ہدایت کے لیے کسی عام آبادی کا حوالہ دیتے ہیں اور ان پر اللہ رب العالمین کی انعامات کا بھی اور قوم کی ناشکری اور پھر اللہ کی طرف سے ان نعمتوں کا چھن جانا اور امن و امان تباہ ہو جانا، جو وہ رزق کے دروازے ان کے لیے کھلے تھے ان کا بند ہو جانے کا ذکر فرماتے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ رب العالمین تمہارے لیے ایک قریہ بستی کی مثال بیان کرتے ہیں. کانت آمنۃ مطمئنہ، کہ ان بستی والوں پر اللہ کا یہ انعام تھا کہ وہ بستی والے امن میں تھے اور بڑے اطمینان میں زندگی گزار رہے تھے. آج ہمارا دور ہے، وہ دور ان کا تھا. آج ہمارا دور ہے
اور کچھ عرصہ پہلے ہمارے آباء و اجداد کا دور تھا، زمین وہی، آسمان وہی، اللہ کی نعمتیں وہی، لیکن ان لوگوں کے اور ہمارے اعمال میں فرق ہے۔ ان لوگوں کے اعمال اچھے تھے تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس آبادی میں رہتے تھے اطمینان کے ساتھ، امن کے ساتھ، نہ کوئی خوف تھا اور نہ رزق کی تنگی تھی۔ کانت آمنتاً، امن کے ساتھ، مطمئنہ اور اطمینان کے ساتھ۔ یہ دو نعمتیں بڑی نعمتیں اگر کسی قوم، کسی علاقے والے کو نصیب ہو جائیں، امن بھی ہو اور رزق بھی ہو۔ اسی بستی میں اللہ رب العالمین ان کے لیے امن کا مسئلہ بھی نعمت سے انہیں نواز دیں۔ امن و امان ہے، نہ چوری ہے، نہ دشمنی ہے، نہ کسی کا ڈر ہے، نہ خوف ہے۔ بستی میں بھی خوف ہے نہیں ہے، اور ان کے خلاف بیرونی بھی کوئی خوف ان پہ نہیں ہے، امن سے ہیں، اطمینان سے ہیں، مطمئن طور پر۔ اللہ کہتے ہیں اتنے خوش قسمت، یأتیہا رزقہا، یأتیہا رزقہا من کل مکان، ہر طرف سے، مغرب سے، مشرق سے، جمال سے، جنوب سے، جہاں صبح کو اٹھتے ہیں، آنکھ کھولتے ہیں اور کسی اپنی مزدوری میں جاتے ہیں تو عزت سے مزدوری مل رہی ہے، صاحب بڑے مہربان ہیں، اور نوکریوں سے بڑی عزت کی ملی ہوئی ہے۔ اپنا کاروبار کرتے ہیں، دہاڑی لگاتے ہیں تو تب بھی پرامن اور بڑی رزق والی، بڑی اچھی دہاڑی، اور اپنی نوکری کرتے ہیں تو وہاں بھی فتوحات ہیں، آسانیاں ہیں۔ یأتیہا رزقہا، ان کا رزق آتا تھا، ان کو مل جاتا تھا، رغداً، کشادگی کے ساتھ، وافر مقدار میں۔ رات کو آتے ہیں، اپنے بچوں کا کھانا بھی انہیں کھلاتے ہیں، ان کا خرچہ بھی کرتے ہیں، ان کی فرمائش اور ڈیمانڈ بھی پوری کرتے ہیں، اور ان کی تعلیم کے لیے بھی، اور اپنے لیے، اہل خانہ کے لیے۔ یأتیہا رزقہا رغداً من کل مکان، ہر طرف سے۔ وہ اگر مٹی پھینکتے تو سونا ثابت ہوتی ہے، ایسی بستی والے۔ اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ اہل بستی نے اطمینان اور امن کے ساتھ جو رہ رہے تھے، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، ان دونوں نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ کی ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ جب انہوں نے ناشکری کی تو قرآن پاک اللہ رب العالمین بتاتے ہیں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ، اللہ نے ان کو ان کے بدلے میں، امن کے بدلے میں، اطمینان کے بدلے میں، اللہ نے عذاب چکھایا،
اس نعمت کے بدلے میں عذاب کی صورت فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ لباس الخوف لباس الجوع، خوف بھی آ گیا، امن خیر، راستے میں مزدوری کر کے دل لگا کر آتے ہیں، چور کھڑے ہیں، ڈاکو کھڑے ہیں، ان سے وہ مال چھین لیتے ہیں، امن گیا، بدامنی آ گئی، پٹیاں باندھی ہوئی ہیں، اپنے چہروں کو چھپایا ہوا ہے، اور آپ پہ ریوالور اٹھایا، نکالو جو کچھ بھی آپ کے پاس۔ یہ خوف کا معاملہ پر آ گیا۔ آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو انہیں اطمینان نہیں ہوتا، گھر سے نکلتے ہیں، دفتر سے نکلتے ہیں، لیکن امن کا خوف، جیب خالی ہونے کا ڈر ہے، جان جانے کا ڈر ہے، یا مال یا جان۔ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ، اللہ نے انہیں اس کے بدلے میں خوف مسلط کر دیا ان پر۔ اگر آپ تھوڑا سا سوچیں تو جو میری عمر کے لوگ ہیں، کراچی میں بسنے والے ہیں، انہوں نے کراچی کا امن بھی دیکھا ہوگا۔ ایسا امن تھا کہ مالدار آدمی مال سے مال، کوئی اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں تھا، اسے کوئی ڈر نہیں تھا، بڑی آسانی سے گھر سے نکلتا اور اپنے کاروباری دفتر میں پہنچتا، شہر میں پہنچتا، اپنے کام کی جگہ پر پہنچتا، اور بڑے آرام سے دن بھر وہاں باعزت طور پر نوکری، باعزت طور پر کام کر کے گھر کو آ جاتا۔ اور پاکستان کے تقریباً ہر شہر سے لوگ کراچی کا رخ کرتے، کہیں جھوپڑیوں میں بیٹھے رہتے، کہیں لوگ بس ابھی بس روڈ سڑک پر اپنے لیے آتے، رات کو سو جاتے ہیں زمین پر، جیبوں میں دن بھر کی مزدوری بھی ہے، مہینہ بھر کی بھی ہے، کوئی جیب کترا بھی نہیں آتا، کوئی ڈاکو بھی نہیں آتا، اور وہ کراچی کے دامن کو اپنے لیے ماں کا ایک دامن سمجھتے ہوئے کام بھی کرتے ہیں، اطمینان بھی سے رہتے ہیں۔ یہ کراچی کا حال تھا۔ لوگوں میں محبت تھی، اخوت تھی، قدر کرتے تھے، ہر ایک کو عزت دیتے تھے، اور یہی اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو دین دیا ہے مکمل، اللہ اس میں کہتے ہیں کہ انسانیت کی قدر کرو، انسانیت کی۔ مسلمان تو وہ آپ کا بھائی ہے، مسلمان تو بھائی ہے، وہ تو گھر کے فرد کی طرح ہے، لیکن ہر انسان غیر مسلم ہے، اس کی بھی قدر کرو، اس کو بھی عزت دو، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے کچھ حقوق ایسے ہیں کہ وہ غریب کے اور امیر کے برابر ہیں، مسلم اور غیر مسلم کے برابر ہیں، بحیثیت تعلیم کے بھی، بحیثیت رزق کے بھی، بحیثیت عزت و آبرو کے لحاظ سے بھی۔ اللہ نے ہر انسان کو دوسرے کی عزت و احترام کا حکم دیا، اور ہم نے یہاں دیکھا، کراچی کے ان حالات کو دیکھا کہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اسی شہر کراچی میں میں نے اور آپ نے ان حالات کو بھی دیکھا کہ گھر میں بھی غیر محفوظ ہیں، باوجود گھروں پہ گارڈ بٹھائے ہوئے ہیں، گارڈ بھی حفاظت نہیں کر پاتا، مہنگی ترین گاڑیاں لے کر گئے، اور میں بم پروف
اور کیا سے کیا نصب کر دیا ہے، لیکن یہ سکون اور امن اور بے خوفی یہ ان چیزوں سے نہیں حاصل ہوتی۔ باوجود گارڈ رکھے ہوئے گھر پہ، دفتر پہ، باوجود ان کے پاس مال ہے، بنگلہ ہے، محفوظ کیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی خوف ہے، پھر بھی خوف چھایا رہتا ہے کہ کیسے کوئی دشمن پہنچ جاتا ہے، کس طرح کوئی ڈاکو پہنچ جاتا ہے۔ اور جب یہ حالت ہوتی ہے، جب انصاف اور عدل نہیں ہوتا، اللہ نے اس نظام کو عدل کے ساتھ جوڑا ہے، انصاف کے ساتھ جوڑا ہے۔ عدل اور انصاف ہر انسان دوسرے انسان کے ساتھ کرے، اور ہر حکمران اپنی رعیت کے ساتھ کرے۔ ہر حکمران، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گھر میں ایک حکمران ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی رعیت ہوتی ہے۔ ایک ملک کا حکمران ہوتا ہے اور اس کی رعیت ہوتی ہے۔ اللہ نے ہر حاکم کو اور ہر آمر کو، حکم دینے والے کو عدل کا حکم دیا ہے کہ عدل کرے، انصاف کرے۔ عدل اور انصاف کے ساتھ امن بھی آتا ہے، عدل اور انصاف کے ساتھ رزق بھی اللہ تبارک تعالیٰ وافر دیتے ہیں۔ اور یہ دو چیزیں جو انسان کو مل جائیں تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، اپنی تجارت کو یاد کرو، اپنے تجارت کے راستوں کو دیکھو، کتنا اللہ نے تمہیں مانوس کیا، کتنا اللہ نے تمہیں عزت دی، کس طرح تم ان راستوں کو عبور کرتے ہو، گرمی اور سردی دونوں موسم، اور ہر موسم کے لحاظ سے تجارت کرتے۔ قریش ذرا یاد رکھو، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری یہی حال اور یہی صورت اور یہی عزت اور یہی ہماری معیشت برقرار رہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، عبادت کرو، بندگی کرو، حکم مانو اس رب بیت کی، بیت حرم کے رب کی۔ فَلْيَعْبُدُوا، عبادت کرو پھر رب البیت کی۔ اس اللہ نے فرمایا، الذی، جس نے تمہیں کھلایا اور پلایا، جس نے تمہیں خوف میں بھی امن دیا، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اور اللہ رب العالمین نے صاف فرمایا، جو لوگ اللہ کو اور اللہ کے احکامات کو بھول جاتے ہیں، فَإِنَّ لَهُمْ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں ان کی معیشت کو ان کے لیے تنگ کر دیتا ہوں۔ آج واویلا ہے کہ پاکستان کنگال ہو گیا، اور پاکستان ختم ہو گیا، ان کے پاس مال نہیں ہے، خزانہ خالی ہے۔ اور اس حکمران کو بدلو، اس کو بدلو، فلاں حکومت آئے گی تو ہماری معیشت ٹھیک ہو جائے گی، فلاں حکومت آئے گی تو ہمارے لیے بہتری آئے گی۔ اللہ نے نہ ان کو حکمرانوں کے ہاتھوں میں رکھا ہے، اعمالکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اے لوگوں، تمہارے اعمال ہی تم پر حکمران ہیں، تو غیر حکمران نہیں ہے۔ اعمالکم تمہارے اعمال تم پر حکمرانی کر رہے ہیں، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ہم تو کرپٹ ہوں اور حکمران ہمارے عادل آ جائیں، ہم تو جھوٹے ہوں اور حکمران ہم پر سچے آ جائیں۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ تو ہمارا ایمان ہے، لیکن اللہ کا ضابطہ اور قانون اور اللہ کی سنت یہ نہیں ہے
اللہ کو کیوں ناکام کیا؟ فرعون کی مثال ہے، حامان کی مثال ہے، قارون کی مثال ہے کہ وہ جب نکلتے تھے اپنے قوم پر فخر کے ساتھ، زینت کے ساتھ، اور آج کے حکمران بھی جب نکلتے ہیں تو اپنے باڈی گارڈوں کے اور وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ان کی قوم میں جو لوگ دنیا کو چاہتے تھے، یریدون الحیات الدنیا، صرف حیات دنیا کو، وہ کہتے تھے یا ویلتا لیتنی مثل ھذا، اے اللہ ہمیں بھی اس طرح دے دے، ہماری قسمت بھی اس طرح کر دے۔ لیکن جو لوگ ایمان والے تھے ان میں، وہ کہتے تھے کہ لوگوں یہ آرزو مت کرو، یہ تو تباہی کا راستہ ہے۔ اللہ نے ان کو مال سمیت تباہ اور غرق کیا، ناکام کیا۔ امن نہیں آ سکتا، اطمینان نہیں آ سکتا، سکون نہیں آ سکتا، نہ مال کے ساتھ آتا ہے، نہ حکمرانوں کے ذریعے آتا ہے، اور نہ ناجائز طریقے سے دولت آ جائے، کوٹھی اور بنگلے اور نوکر اور چاکر آ جائیں، اس سے امن نہیں ملتا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، یہ عربی کے الفاظ کچھ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ مثال بیان کرتے ہیں سورہ نحل میں، اللہ رب العالمین تمہارے لیے ایک بستی والوں کی مثال بیان کرتے ہیں، قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، امن بھی اور اطمینان بھی۔ امن امان ہے، بڑی نعمت ہے امن، بڑی نعمت ہے امن، اور معاشرہ ترقی کرے گا، معیشت ترقی کرے گی امن کے ساتھ۔ امن نہیں ہے تو آپ نہ کاروبار کر سکتے ہیں، نہ اپنے کاروبار میں ترقی کر سکتے ہیں، نہ آپ اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ آمنۃ مطمئنۃ، امن تھا تو اطمینان بھی تھا ہر لحاظ سے، اور اللہ کہتے ہیں یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، کہ ان پر ان کا رزق جو آج کل ہم کرتے ہیں، ان کا رزق ایسے آتا تھا کہ ہر طرف سے ان پر کامیابی برستی تھی۔ فکفرت بانعم اللہ، لیکن اللہ کو جب ان نے فراموش کیا، اللہ کو جب ان نے چھوڑ دیا، اللہ اور اللہ کے قانون کو مذاق بنا دیا، جیسے آج ہمیں اللہ کا قانون، اور ہم جب کہتے ہیں کہ سود کو چھوڑو تو لوگ مذاق بناتے ہیں۔ بہت سارے دانشور پیدا ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس پر اپنے ذہن کو، اپنے قلم کو، اپنے دماغ کو غلط راستے پر غلط تعبیر پیش کرتے ہیں، اور ہمیں بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے کہا کہ یہ حلال کیا ہے، یہ تو ہماری اپنی صلاحیت ہے، ہم کو اس کے پابند ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ تمیز کریں گے۔ کماؤ مال، مال آنے دو، کامیابی مال میں ہے، اطمینان مال میں ہے۔ جب سب کچھ ہوگا کیا ہے، ہم گارڈ رکھ لیں گے، ہم گاڑی لے لیں گے، ہم بڑا مکان بنائیں گے، مال آنا چاہیے۔ لیکن پوچھو آج ان مالداروں سے جو دین کو چھوڑ کر مال کماتے ہیں، جو اکثریت آج ہماری بھی ہے، پاکستانیوں کی ہے، تو کہاں ہے امن ملتا ہے، سکون ملتا ہے؟ لگاؤ دولت پورے اپنی جائیداد کو بیچ تو نہیں حاصل کر سکتے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے، اللہ کی بندگی قبول کرنے، اللہ کے قرآن کے احکامات کو ماننے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ماننے میں اللہ نے اس کو ذکر سے بتایا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر قلب اور سکون، قلبی سکون حاصل کرتے ہو تو بذکر اللہ، اللہ کے ذکر میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ذکر کیسے کروں، اور ہمارے اکابر بھی بتا دیتے ہیں 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھو، 100 دفعہ درود شریف کی پڑھ لو، 100 دفعہ استغفار پڑھ لو، بہتر ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن 100 نہیں،
1000 دفعہ پڑھ لیں، لاکھوں دفعہ پڑھ لو، آیت کریمہ کا ختم کر لو، بہت فضائل ہے، میں ان کا انکار نہیں کرتا۔ لیکن اگر دن بھر صبح کو اٹھ کر کے ذکر و اذکار زبانی کرنے کے بعد دن بھر حرام خوری میں لگ جاؤ، چوری میں لگ جاؤ، ڈکیتی پہ لگ جاؤ اور حرام اور سود پہ کماؤ، تو یہ ذکر میں نہیں شامل۔ ذکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ ذکر بھی کریں جو آپ کو آپ کے شیخ نے، آپ کے عالم نے، آپ کے مربی نے بتایا ہے، لیکن اس طرف بھی آ جاؤ کہ زندگی بھر میں ایک لمحہ کے لیے بھی ہم نے اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے حکم کو اور اللہ کے اس حکم کو نہیں توڑنا جس پہ اللہ ہم سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ نے جس کو حرام کیا ہے وہ حرام ہے۔ اللہ نے شراب میں زہر رکھا ہے، اس میں زہر موت رکھی ہے، تو اس کا ایک قطرہ بھی زہر ہے اور اس کا بہت سارا بھی زہر ہے۔ تو ذکر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تو صبح کو ذکر کر لیں، نماز پڑھ لیں اور دن بھر معیشت پھر میری مرضی کی چلے۔ معیشت میری مرضی کی، ذکر اللہ کی، یہ کیا تضاد ہے؟ یہ کیا دین والی زندگی ہے؟ اور کیا دین اس کا نام ہے؟ اللہ کہتے ہیں ظہر اللہ الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اس ایدی الناس میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، ہمارا پورا معاشرہ۔ اس زندگی کی بر میں یا بحر میں، خشکی اور تری میں اگر کوئی فساد نظر آتا ہے تو اللہ کہتے ہیں لوگوں یہ تمہارے ہاتھوں کا کمایا ہوئے اعمال کا نتائج۔ وما کان اللہ لیظلمہم، اللہ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہم بگڑ جائیں تو پھر اس دو رخی کو پھر شاید میں اگر غلط نہیں اور آپ مانے یا نہ مانے آپ کی مرضی، لیکن اس دو رخی کا نام ہی منافقت ہے۔ نماز تو ہماری ایمان والی اور معیشت ہماری مرضی والی، معاشرہ ہماری مرضی والی، شادی تو میری مرضی کی، میں اپنے بیٹے کی شادی کر رہا ہوں اپنی اولاد کی، اس میں میں اپنی مرضی کروں گا، اس میں اللہ کا حکم کی کیا ضرورت ہے؟ دن بھر مزدوری میں اپنا پسینہ بہاتا ہوں، محنت کرتا ہوں اور اس میں بھی اللہ کی مرضی کروں۔ تو یہ دو چیزیں الگ۔ دین اس کا نام نہیں ہے کہ نماز تو عبادت ہے، لیکن حرام کمانا اور حلال کمانا اس کو ہم اس عبادت نہ سمجھیں، وہ بھی عبادت ہے، لیکن اس پہ آ جائیں، تھوڑا ملے لیکن اللہ اطمینان نصیب فرمائیں گے۔ سنت میں پڑھ لی دعا۔